جو مینوفیکچررز اور ریٹیلرز پہ وہ بھی ہم نہیں لیں گے. جو مینوفیکچرنگ اور ریٹیلر جو فاٹا میں جتنی یا فاٹا کے ایریا میں جتنی فی الحال انڈسٹریز ہیں, یہ صرف اپلیکیبل ہوگا جو انڈسٹریز ابھی ایگزسٹ کرتی ہیں, آنے والوں پہ یہ لاگو نہیں ہوگا. جہاں تک تیسری چیز ہے انکم ٹیکس, ہم نے کہا ہے کہ جو پروفٹس اینڈ گینز پہ کسی قسم کا انکم ٹیکس فاٹا کے بزنسز یا انڈیویجولس پہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ جو آخری چیز ہے وہ ہے کسٹمز ڈیوٹیز. وہ ہم نے کہا ہے کہ کسٹمز ڈیوٹیز چونکہ پہلے بھی فاٹا میں یہی تھا فاٹا میں کہ یہ جو نان ڈیوٹی پیڈ کاریں تھیں کسٹم ڈیوٹیز پہ نہیں لاگو ہوتی تھی, تو ہم نے یہ بھی کہا ہے جو پہلے سے حکومت نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ 5 سال تک یہ کسٹم ڈیوٹی ان پہ نہیں لی جائے گی ان کی ویہکل پہ اگر وہ رجسٹر ہو جائیں. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں نوٹیفیکیشنز میں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ ایک سائڈ ہو گئی. اب دوسری سائڈ ہے جو پروونس نے کرنی ہے, اور پروونس انتظار کر رہا تھا کہ ہم یہ آج کر دیں, تو انشاءاللہ آج شام تک یا کل تک ہم نے جو آرڈیننس مل کے بنایا ہوا ہے, مشاورت سے بنایا ہے ایک آرڈیننس جو کہ لیگل فریم ورک دے گا, اس پہ بھی بہت محنت کی. اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو سارے لوگ انوالوڈ تھے جنہوں نے اس پہ دن رات کام کیا, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس صرف 3-4 ہفتے کا تھا. تو اس میں یہ آرڈیننس جو ہے وہ انشاءاللہ جو فائنل کر دیا گیا ہے, وہ بھی گورنر صاحب اس کو جب چیف منسٹر صاحب اور کی کیبنٹ بھیجے گی, پروونشل گورنمنٹ بھیجے گی گورنر کو, تو وہ بھی انشاءاللہ آج یا کل تک وہ بھی آرڈیننس آ جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ ایک لیگل فریم ورک بھی مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اوریجنل پلان یہ تھا, اور اس میں میرا خیال ہے ضرور آپ کو تعریف کرنی چاہیے جو اوریجنل پلان بنایا تھا جس کمیٹی نے, جو قاضی صاحب نے ہیڈ کی ہوئی تھی. اس میں اوریجنل پلان یہ تھا کہ یہ 10 سال میں یہ ڈیولپمنٹ ہوگی جو بہت ساری انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اس کے لیے وفاق نے بھی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں 10 سال کی بجٹ کی پیسوں کی. اس میں کے پی کے بھی اور باقی پروونسز نے بھی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. تو وہ کمٹمنٹس جو ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی, اور یہ جو بلینز اینڈ بلینز آف روپیز ہے جو اگلے 10 سال میں خرچ ہونا ہے انشاءاللہ انفراسٹرکچر پہ, اس کو ہم خرچ کریں گے. وہ ایک سلو پروسیس ہے, اس نے آگے جا کے کرنا ہے, لیکن کمٹمنٹس بالکل کمپلیٹ ہیں. اور یہ جو فنڈز ہیں جو ملیں گے وفاق سے اور جو کے پی کے اور دوسری جگہ سے, وہ سارے کے سارے فنڈز آڈٹ ہوں گے, وہ صرف فاٹا کے لیے استعمال ہوں گے, وہ اور کسی آئٹم کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو فورن ڈونر ایجنسیز ہیں جو کام کرنے کے لیے تیار ہیں, پیسوں کی حد تک کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے, وہ بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور اس میں جو آنے والی حکومت ہے وہ ان کے ساتھ پھر مزید آگے اگر ایگریمنٹ کرنا چاہے تو چل سکتی ہے. انٹرسٹ بہت سے لوگوں نے ہمیں دکھایا ہے اور کہا ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں اس فاٹا کے ایریا کو ڈیولپمنٹ فنڈز دینے کے لیے, لیکن وہ بہرحال بعد کی بات ہے. فی الحال تو یہ ہمیں اپنے پیروں پہ خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے وفاق بالکل تیار ہے. تو یہ تو ہو گئی بریفلی فاٹا کی جو بارے میں تھا میں نے کچھ بتانا. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور صورتحال بھی ڈسکس ہوئی تھی کابینہ میں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو لا اینڈ آرڈر کا تھا, اور آپ کو پتہ ہے 25 کو الیکشنز ہیں, اس کے اوپر کمپلیٹ بریفنگز بھی دی گئی, اور جو فیصلے ہوئے کہ کس طرح ہم نے اس کو مزید بہتر بنانا ہے, کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہے, اس میں کیا شکیں ہیں, کس طرح اس کو امپروو کرنا ہے. کیونکہ یہ چیز ہمیں انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ چیز ہماری آلریڈی ساری ایس او پیز میں ہے کہ ہم نے یہ کاؤنٹر ٹیررزم کس طرح یہ ڈیل کرنا ہے, الیکشن میں کیا کرنے ہیں. ان چیزوں کو امپلیمنٹ اور سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہے. ان کو ہم پورا انفیکٹ ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ فیصلہ یہ بھی ہوا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ آن بورڈ لیا جائے, ان کے ساتھ ان کانفیڈنس لیا جائے کہ کیا ایشوز ہیں. کوئی کسی کو پروونشل گورنمنٹ روکنا نہیں چاہتی الیکشننگ سے, لیکن ایک
सर्टेन प्रोसीजर के तहत वो जलसे हों, प्रोसीजर के तहत कॉर्पोरेट मीटिंग्स हों, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग है, हम जो ब्रीफिंग है वो हमने फैसला किया है कि हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, लेकिन इसको कल पे करेंगे। बहरहाल ये कैबिनेट में वो हुआ ज़रूर। दूसरी जो अहम फैसले हुए वो कुछ हमने पॉलिसी डायरेक्शंस दिए, क्योंकि आपको पता है कि FATF जो एक बड़ा मेजर इशू रहा है पाकिस्तान के लिए, उसके तहत हमने बहुत सारे इक़दाम करने हैं। वो हमें वक्त जो दिया गया है उसके अंदर पाकिस्तानी हुकूमत ने कानूनी तौर पर भी और उसकी कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से भी बहुत सारे इक़दाम करने हैं। वो इक़दाम जो हैं उसके ऊपर पॉलिसी डिसीजंस भी दी गई कि वो क्या क्या होने चाहिए, ताकि आने वाली हुकूमत को सहूलत हो कि ये इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स हैं या ये कदम हैं उठाने हैं, ताकि हम FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सकें। और एक और जो अहम फैसला हमने किया, कुछ देर से आप लोग सुन रहे होंगे और मैं कुछ एक दो बार उसकी मैंने वजाहत भी की है। फैसला इशू ये आया था कि अकाउंटेबिलिटी कोड जिसमें नवाज शरीफ साहब को ट्राई किया जा रहा है, उसको हमने शिफ्ट किया था अदयाला जेल, काबीना की डिसीजन के फैसले के मुताबिक। उसकी बैकग्राउंड ये थी कि वो हमने वन ऑफ मेजर किया था। एक वजह अपनी ये कि उस दिन नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा था अदयाला जेल और अगले दिन हियरिंग थी, तो नैब ने सेक्शन 16 नैब एक्ट का एक कहता है, तो नैब को इजाज़त देता है कानून के, वो अगर रिक्वेस्ट करें फेडरल गवर्नमेंट को कि कोई सिक्योरिटी इशू है तो आप अदालत को शिफ्ट कर सकते हैं किसी और जगह पे। तो वो उस मैटर की मद्देनज़र हमने फैसला किया था कि एक हियरिंग उधर हो जाए, लेकिन आर्टिकल 10A हमारे मुताबिक बहुत साफ शफाफ है। वो ये कहता है आइन का आर्टिकल कि हर एक को फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए, हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, ओपन कोर्ट के ज़रिए इंसाफ मिल सकता है। तो हमने आज ये फैसला किया है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की ट्रायल है वो नॉर्मल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ही होगी, उसकी इमारत में होगी। और अगर ज़रूरत पड़ी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बहुत सिक्योरिटी थ्रेट हुआ तो हमें फिर वो लिख सकते हैं या आने वाली काबीना को लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी थ्रेट आ गई है, उसकी वजह से कोई और जगह पे अकाउंटेबिलिटी जो अदालत है उसको मुंतकिल किया जाए। ये 3-4 आइटम्स थे जो जिसके ऊपर काबीना की मैंने सोचा आपको ब्रीफिंग दे दी जाए। तो अब जो आखिर में जो हमने फैसले किए काबीना के वो मैंने आपको डिटेल कर दी। इन्हीं के ऊपर आप सवाल कुछ पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर 1 मिनट का हम साइलेंस कर लें, क्योंकि जो हमारे साथ यके बाद दीगरे जो औलाद हमले हुए हैं हम जो ये सामयात हुए हैं इसमें बलोच साहब का पेशावर में, हमारे मीर सिराज रईसानी साहब का और उनके साथ कितने ज़्यादा हमारे साथी शहीद हुए, सब के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाहुम्मा खैर